أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں بچوں کو دودھ پلانے کے سلسلے میں جو مدت ہے اس کی پوری تفصیل آ چکی ہے اور اس کے ساتھ مزید کچھ مسائل کو بھی بیان کیا جا چکا ہے. اب یہاں پر جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے طلاق، خلا اور اس کے بعد عدت کس کی کتنی ہے تفصیل آ گئی. اب اگر کسی کا شوہر انتقال کر گیا تو اس کی عدت کا بیان چل رہا ہے. ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے تو ان عورتوں کے عدت کا بیان ہے جن کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لینی ہے، چاہے عورت بوڑھی ہو جوان ہو، اس کو ماہواری حیض وغیرہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، سوائے حاملہ کے، پریگننٹ نہیں ہے، ایسی عورت کے لیے جب اس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن تک اس کے لیے عدت گزارنا لازمی ہے. یہ شریعت کا حق ہے. عدت جو ہے صرف اور صرف عورت پر اس لیے رکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ صدمہ دنیا سے جانے والے جو چلے گیا ہے، چلے جانے کے بعد سب سے زیادہ صدمہ بیوی کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوتا. تمام لوگوں کو صرف اور صرف 3 دن تک سوگ منانا، غم منانے کی شریعت اجازت دیتا ہے. کسی کا بھائی انتقال کر گیا، کسی کا بیٹا انتقال کر گیا، کسی کا باپ انتقال کر گیا، تو تمام لوگوں کے لیے 3 دن تک غم منا سکتے ہیں. 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے سوائے بیوی کے. بیوی کو 4 مہینے 10 دن تک، یہ شریعت کا حق ہے. اور یہ تو 80 سال کی بوڑھی ہے، نہیں، شریعت کہتی ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ باہر نہیں جانا. اب یہاں خوشبو لگانا، تیل لگا کر اپنے آپ کو سنوارنا یا اچھے کپڑے پہننا، یہ تمام چیزوں سے منع کیا جاتا، بوڑھی ہو یا جوان ہو. ہاں، البتہ عورت اگر حاملہ ہے تو ایسی صورت میں اس کا مسئلہ الگ ہے. تو یہ چیزیں جو میں بیان کیا ہوں، یہ جب شوہر انتقال کر جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن تک عورت اپنے آپ کو روک کر رکھے گی جس کا شوہر انتقال کر جائے گا. اچھا، اب یہاں یہ چیز بیان کی گئی تو اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں، دیکھ لیجئے. والذین یتوفون منکم ویذرون اچھا ایک بات، اب یہ انتقال جو کر جاتے ہیں، جو لوگ سوگ مناتے ہیں، غم مناتے ہیں، کسی کا انتقال رمضان میں ہوتا تو فون پر فون آتے، رمضان کے 15واں روزے میں ہمارے دادا انتقال کر گئے، ہم ان لوگوں کا نئے کپڑے پہننا کیسا ہے، ہمارے گھر میں بریانی بنانا کیسا ہے. بڑے بول رہے اچھا کھانا نہیں کھانا، بڑے بول رہے اچھا کپڑا نہیں پہننا. یہ سب چیزوں کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. ایسے جو غلط عقیدے لوگوں کے اندر آ گئے ہیں، جب انتقال کر جاتے ہیں تو 40 دن تک اچھے کپڑے نہیں پہننا، 40 دن تک اچھے کھانے نہیں کھانا، اگر اس کے درمیان عید کا دن آتا ہے تو عید بھی نہیں کرنا، نئے کپڑے نہیں پہننا. تو یہ عقیدہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو البتہ ہر جانے والا زندوں کو یہ سبق دے کر جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو، تم نئے کپڑے پہنو، پرانے کپڑے پہنو. آج مجھے جیسا اٹھایا جا رہا ہے کل تم کو اٹھایا جائے گا، تمہاری تیاری کرو. یہ سبق دے کر جا رہا ہے. اسی لیے ایک بہت بڑے بزرگ جنازے میں جا رہے تھے تو ایک ساتھی نے پوچھا کہ حضرت یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرا جنازہ ہے.
تو ایک دم غصے میں آ گیا, حضرت میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں, میرا جنازہ بول رہے. تو بولے ارے بیوقوف, جنازہ کس کا بھی ہو تو سمجھو میرا جنازہ سمجھو, نصیحت کرو بولے. اور پہلے جنازہ کس کا ہے بول کے کیا بولے, نصیحت کرو بولے. تو بہرحال یہ جو کس کا جنازہ ہے تو میرا جنازہ ہے تیرا جنازہ, یہ فرق نہیں ہے. وہ جنازہ ہر شریک رہنے والے آدمی کو یہ سبق دے رہا ہے کہ آج جیسے اس کو اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے, کل تجھ کو اٹھا کر لے جایا جائے گا, اس سے پہلے تیری تیاری کر لے. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ جو بیکار کے جو چیزیں شریعت میں لا دیے گئے ہیں, اس کو شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں, اس سے بچنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. تو یہاں پر وہ بات بتائی جا رہی ہے, وَالَّذِينَ تَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10. اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائے, مرد حضرات کے لیے اللہ بول رہے ہیں, جب تم میں سے کوئی مر جائے اور وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ جائے تو 4 مہینے 10 دن تک وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں گی. 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت گزاریں گی, اپنے ہی گھر میں رہیں گی, وہیں پر کھانا پینا سونا وہیں پر رہے گا. اور عدت گزارنے والی عورت کب باہر جا سکتی ہے, یہ اس وقت اگر مسئلہ پیش آیا تو پوچھ لینا, اس کی تفصیل بتائی جائے گی. بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10, 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روک کر رکھیں گی. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, جب ان کے 4 مہینے 10 دن والی عدت پوری ہو جائے گی, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم یعنی وہ عورتیں وہ کام کر گزرے, قاعدے کے ساتھ دوسرا نکاح کی کاروائی کرنے لگے. دوسرے نکاح کی کاروائی اب کر سکتے ہیں, وہ عورتیں خود کر سکتی ہیں کہ میں اب نکاح کرنا چاہتی ہوں. اب وہ کسی کے پاس پیغام بھیج دیے, کسی کے پاس کسی کو رشتہ پوچھنے کے لیے بھیج دیے, اس کو کہتے ہیں قاعدے کے ساتھ کاروائی کرنا. تو یہ کاروائی کرنا عورتوں کے لیے بھی جائز ہے, کب, 4 مہینے 10 دن پورے ہونے کے بعد. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے. دیکھیے میں بتاتا ہوں ہمیشہ, اینڈنگ آیت کی جو اینڈنگ اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں وہ بڑا معنی خیز ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کئی سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں, یہاں اللہ کیا بول رہے ہیں, عورت ہو یا مرد ہو دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر لو. یہ اللہ کا کھلا طور پر اعلان ہے. جب آدمی کے اندر بیویوں کو سنبھالنے کی طاقت ہے تو 1 سے 4 کر لو, لیکن اگر یہ ایک کو بھی سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے تو ایک بھی نہیں کرنا, ایک بھی جائز نہیں ہے کرنا. اس کی تفصیل میں 2-3 ہفتے پہلے بتا دیا. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے کیا ہے, باخبر ہے, ہر بات کو جاننے والا ہے. کیا مطلب, یہ عورت نکاح کو چھوڑ کر کسی اور مرد سے تعلقات قائم کر لے گی تو اس کو جاننے والا کون ہے, اللہ ہے. اس کے رشتہ داروں کو نہیں معلوم, اس کے بھائی کو نہیں معلوم, اس کے باپ کو نہیں معلوم, لیکن اللہ وہ جاننے والا ہے کہ یہ عورت کیا کر دی ہے, دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کر لی ہیں. اچھا, مرد جو لوگ ایسے طاق میں رہتے ہیں, ایسے مواقع میں, جن کی بیویاں نوجوانی کی حالت میں ہوتے ہوئے شوہر انتقال کر جاتا ہے, تو اب ان پر حملہ کرتے ہیں, اب جا کر ان سے تعلقات قائم کر لیتے ہیں, کسی کو معلوم ہوئے بغیر جا کر تعلقات قائم کر لیتے ہیں. حالانکہ نکاح کرنا تو اللہ کا حکم ہے, کرنا ہے تو کر لو, لیکن ان چیزوں کو چھوڑ کر, کیونکہ آج زمانے میں کیسا ہے معلوم, ابھی 8-10 دن پہلے تازہ خبر ایک جگہ سے سننے کو ملی, بیوی شوہر جو ہیں ایک عورت سے تعلقات قائم کر لیا ہے. اب وہ تعلق جسے قائم کیا ہے وہ عورت اور یہ دونوں شادی کرنے کے لیے تیار, اس سے پہلے سے ناجائز تعلقات دونوں میں قائم ہے, تمام چیزیں میاں بیوی جیسا رہتے ویسا ہے انہوں. اب یہ بیوی کو معلوم ہو گیا جو پہلے سے بیوی بن کر ہے, میرے شوہر کا کسی اور سے تعلق ہے, تو اب یہ بیوی کیا بول رہی, تمہیں اس کے ساتھ جتنے مرتبہ سونا چاہتے سو, لیکن نکاح نہ کو کرو. یہ بیوی بول رہی تمہیں جو خواہش اس سے پورا کرنا چاہتے کرو, لیکن نکاح نہ کو کرو. یہ شدید اللہ کے حکم کے خلاف ہیں, تو یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے جب اگر کسی آدمی کے اندر طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے, مال بھی ہے, اور وہ 1 سے 2 بیویوں کو سنبھال سکتا ہے, حقوق کو پورا کر سکتا ہے, کرنے دو, ورنہ ایسے فسادات پھیلیں گے. آج کتنے ایسے مالدار ہیں جن کی 1 بیویاں ہیں اور رکھیل 2-3 ہے نہیں ہے. کس وجہ سے ہیں, اسی وجہ سے کیونکہ دوسرے نکاح کو برا سمجھ رہے, دوسرا نکاح کو برا سمجھ رہے, 3-4 عورتوں کو رکھ لینے کو برا نہیں سمجھ رہے.
یہ آج لوگوں کے جو سوچ ہے، فکر ہے، اس طریقے سے تبدیل کر دی ہے، خراب کر دیے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ 1 سے 4 عورتوں کو عزت کی زندگی دو، لیکن یہ سماج کہتا ہے، سوسائٹی کہتی ہے کہ نہیں، بیوی ایک رہنا، اور رکھ لینے والوں جتنے چاہے تو رکھ لے سکتے ہیں، اور بے عزتی والا نام دیا جاتا ہے اس کو کوئی بیوی بولے گا کیا؟ اور وہ کسی کے پاس جا کر بول سکتی ہے مجھے انہیں رکھ لیا ہے؟ بول سکتے کوئی؟ وہ بھی نہیں بولے گی اور یہ بھی نہیں بولے گا۔ تو یہ یہاں پر اس لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اگر ایسے کام تم کرو گے، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ اسی لیے یہاں پر بھی گزشتہ صفحے کے آخر میں آیا تھا، جب وہ میاں بیویاں جس کا طلاق ہو گیا، خلا ہو گیا، 3 طلاق نہیں، خلا ہو گیا، پھر اس کے بعد پورے لڑائیاں ہوئے گئے، جھگڑے ہو گئے، سب ہو گئے، پورے الگ الگ ہو گئے، 2 سال 3 سال جدا ہو گئے، اب پھر دونوں میں محبت پیدا ہو گئی، ملنا چاہتے ہیں، نکاح کر لینا چاہتے ہیں، تو اللہ کیا بولے؟ ان دونوں کا کیا کرا دو؟ نکاح کرا دو۔ نہیں کراؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ان کا نکاح کرانا پاکیزگی ہے، ذالک ازکا لکم واطہر، یہ پاکیزگی ہے۔ اب وہ پھر سے ایک عزت والی بیوی، ایک عزت والا شوہر بن کر میاں بیوی کی ازدواجی زندگی گزاریں گے۔ اگر تم ان کی بات کو مانے بغیر اس کا نکاح کسی اور جگہ، لڑکے کا نکاح کسی اور جگہ کر دیے، وہ اس کے ساتھ تو میاں بیوی بن کر رہیں گے، لیکن یہ دونوں بھی آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیں گے، یہ فساد پیدا ہوگا۔ اس لیے حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی بہن کا خلا ہو گیا تو پھر انہوں نے عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کا پیغام بھیجے، میں پھر سے تیری بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو غصے میں آ گئے، اتنا سب معاملہ ہونے کے بعد پھر نکاح کرنا چاہتا ہے، میں ہرگز میری بہن کو پھر تم سے نکاح نہیں کراؤں گا۔ اللہ نے آیت نازل کر دیا، نہیں ایسا نکو کرو، ایسا کرے تو فساد مچتا، دنیا گندی ہو جاتی۔ تو فوراً کہے کہ اے اللہ کے نبی، میں میری بہن کا نکاح پھر کرانے کے لیے تیار کرا دیے۔ تو کبھی بھی ہمارے سوچ اور ہمارے خیالات کے خلاف جب اللہ کا حکم آ جاتا تو اپنے جذبات، اپنے غصے کو، تمام کو بازو رکھنے والے صحابہ تھے، اسی لیے ان کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ ملا۔ تو یہ چیز یہاں پر اسی لیے اللہ نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ جاننے والے ہیں۔ اسی لیے قرآن کو، نبی کے طریقے کو، شریعت کو جب چھوڑیں گے فسادات پھیلیں گے، برائیاں پھیلیں گی، وائرس پھیلے گا۔ یہ تمام برائیاں دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ یہ تازہ خبر جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتائی ہے، خود بیوی یہ بات اس کو اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے کہ میں میرے سوکن کو میں برداشت نہیں کر سکتی، چاہے تو تم جتنے چاہے رکھ لو اور اس سے جو چاہے کر لو، لیکن میں اس کو میری سوکن نہیں بنا سکتی۔ تو یہ پہلی آیت ہوگی۔ اب دوسری آیت دیکھیے، اب عدت میں ہیں عورتیں جن کے شوہر انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ دیکھیے انسانوں کے جذبات کا بھی خیال رکھا ہے، کیا کرنا؟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّسْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور ان عورتوں کو عدت کے دوران تم اشارہ کنایے سے، کیسے؟ اشارہ کنایے سے نکاح کا پیغام دینے میں یا اپنے دل میں اس کو ظاہر کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ پردے میں جا کر ایک بیوہ عورت کے پاس اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، تعزیت کے لیے گئے، دیکھو جس کی زندگی اللہ جتنی رکھی ہے وہ تبھی موت پاتا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن آپ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کا کوئی رفیق حیات کا انتظام کر دے گا، اللہ آپ کو کوئی لائف پارٹنر دے دے گا۔ اس طریقے سے بیان کر آنا کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ نکاح کا کچھ بات لیکن واضح طور پر نہیں بولیں گے میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، نہیں، ایسی سپیچ وہاں کر کے آنا، ایسا کلام وہاں کر کے آنا کہ جس کے ذریعے سے یہ باتیں معلوم ہو رہی ہوں کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، نکاح اس سے ہو رہا ہے یا کسی اور سے ہو رہا نہیں معلوم، لیکن نکاح کا پیغام وہاں پایا جا رہا، ایسا وہاں سپیچ کر آنے کی اجازت اللہ دے رہے ہیں۔ لیکن کھلے طور پر عدت کے دوران جب عورت عدت میں ہے، 4 مہینے 10 دن کی عدت میں ہے، تو اس وقت صاف طور پر نکاح طے کرنا یا نکاح کی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسا کرنے سے مرے ہوئے شوہر کے لیے بے عزتی لازم آئے گی، ارے یہ عورت اسی کے انتظار میں تھی کیا، کی کتنا بھی ظالم ہو شوہر، لیکن 4 مہینے 10 دن عورت کو اپنے آپ کو روکے رکھنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو یہ جائز ہے، جا کر اس کے پاس بات کر آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کو اپنے دل میں ظاہر کرو گے، وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن آپس میں نکاح کا وعدہ مت کرو،
جا کے ڈائریکٹ جا کے عدت کے درمیان جا کے بات کر کے ٹینشن لے انہوں کو 4 مہینے 10 دن کے بعد میں تمہارا نکاح کر لیتوں کا تو بولنا جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ صاف صاف بولنے کی جائز نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بولتے ہیں لیکن کچھ بھلی بات بول کر آ جاؤ، یعنی اس کو پورا اطمینان ہو جائے کہ ہاں انشاءاللہ مجھے ایک رفیق حیات، شریک حیات، لائف پارٹنر ملنے والا ہے، میرا نکاح کا انتظام ہونے والا ہے. ایسی کوئی بات وہاں پر بول کر آ جاؤ. لیکن فرماتے ہیں وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، لیکن نکاح کا 2 طرفہ پختہ ارادہ مت کرو. کب تک؟ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، جب تک کہ اس عورت کی عدت پوری نہ ہو جائے. 4 مہینے 10 دن جب تک پوری نہ ہو جائے بالکل نکاح کا پیغام ان کو نہیں بھیجنا. تو یہ ایک مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو نکاح کا پیغام بھیجنا جائز ہے، یا اس عورت کو جا کر تعزیتی کلمات بات کر کر آنا یہ بھی جائز ہے، مستورات کے ذریعے سے یا خود جا کر یا پھر گھر والوں کے ذریعے سے کیسے بھی ہو بات کر کر آ سکتے ہیں. جیسے ہی عدت پوری ہو جائے گی نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب اس کے بعد جو معاملہ ہوگا وہ اگر اللہ نے مقدر رکھا ہے تو نکاح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے آج کل کیا ہوگا، موت کب کس کی آتی معلوم نہیں. پرسوں ہی ہمارے تمل ناڈو میں ایک مولانا صاحب کا نکاح ہو کر 15 دن یا 20 دن ہوا، انتقال ہو گئے 24 سال کی عمر میں. اب بیوہ عورت، وہ لڑکی کی عمر کیا ہوگی 18 سال 19 سال کی ہوگی. اب شوہر تو انتقال ہو گیا، تو اب ہمارے معاشرے میں بیوہ کو بیوہ سمجھتے ہیں، تو پھر اب اس لڑکی کو کون نکاح کرے گا؟ تو یہ جو خرابی ہمارے پاس آیا ہے اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ہمارے خود مسلمان لڑکیاں گناہوں میں مبتلا ہو رہی ہے. کیونکہ نکاح مطلقہ یا بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کا رواج ختم ہو رہا ہے. اگر ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ اگر ایسے واقعات پیش آ جائے تو ایسی صورت میں نکاح کو برا سمجھنا یہ غلط ہے. ورنہ دیکھیے سیرت میں دیکھیے 2 3 4 4 شوہروں والی عورتیں تھیں انتقال کے بعد. خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شوہر اللہ کے نبی سے پہلے، تیسرے شوہر اللہ کے نبی یا تو طلاق ہوئی ہوگی یا خلا ہوا ہوگا یا انتقال کر گئے ہوں گے. ایسا ہوتے ہوتے ان کے شوہر 2 سے 3 ہو جاتے تھے، لیکن مطلقہ کو برا نہیں سمجھا جاتا. آج 18 سال ہو 20 سال ہو شادی ہو گئی تو ختم. اب آگے وہی بات آئے گی، کیا کیا مسئلے ہیں اس کی بھی آگے بات آئے گی. تو بہرحال تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم ظاہر کر کر آ سکتے ہو، بات کر کر آ سکتے ہو، لیکن جب تک نکاح کی ڈیٹ طے نہیں ہونا، نکاح پکا نہیں ہونا، جب تک کہ اس کی عدت پوری نہ ہو جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، جان لو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دل میں ہیں. یہاں پر بھی ایسا ہی جا کر بات کر کر ناجائز تعلقات کو قائم کرنے کا ارادہ ہے یا پاکیزہ نکاح کرنے کا ارادہ ہے، کون جاننے والے ہیں؟ اللہ جاننے والے. یہ ایسے بہت نازک مسائل ہیں. جب شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہاں بہت سارے خرابیاں پیدا ہونے کے امکانات ہوتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں، بار بار بول رہے ہیں کہ دیکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، تم جو کچھ کر رہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، دلوں میں جو ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں. وہاں جا کر ناجائز تعلق قائم کرنے کا دل میں ہے یا نکاح کرنا دل میں ہے یہ بھی اللہ جانتے ہیں، یا پھر نکاح کر کر ستانا یا نکاح کرنا ہے صرف اپنی خواہش کو، اپنی شہوتی خواہش کو پورا کرنا، صرف یہی مقصد ہے، وہ بھی اللہ جانتے ہیں. اس کو عزت کی زندگی دینا مقصد ہے یا پھر اپنی خواہش کو پورا کرنا، یہ کون جاننے والے؟ اللہ جاننے والے. یہ تمام چیزوں کو جاننے والے اللہ ہے. یہ یہاں بتایا جا رہا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی اگر کوئی آدمی نکاح سے پہلے غلط نیت تھی اس کے دل میں، لیکن نکاح کر کر اس کی نیت صحیح ہو گئی تو اللہ کیا کریں گے؟ اس کے گناہ کو معاف کریں گے. اللہ کیونکہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. اب یہاں پر دیکھیے، اب تک آپ نے جتنے مسائل دیکھے ہیں طلاق دینے کے، خلا دینے کے، یہ سب کب ہوئے ہیں؟ نکاح ہونے کے بعد زندگی گزار رہے تھے پھر طلاق ہوئی. اب تک یہی معاملہ سنے نا آپ. اب یہاں 2 چیزیں الگ بیان کر رہے ہیں جو پیش تو آتے ہیں لیکن بہت کم پیش آتے ہیں. کیسا؟ نکاح ہوا، نکاح ہوتے ہی فوری طور پر طلاق دے دیے، نکاح کے دن ہی طلاق ہو گئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ واقعات پیش آتے نہیں آتے؟ ایسے ہی واقعات پیش آتے. لیکن یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ 4 چیزیں ہیں. کیسے کیسے؟ نکاح بعض لوگ سمجھتے ہیں مہر متعین نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوتا، سمجھ جاتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے.
مہر متعین نہیں کرے تو بھی نکاح کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایجاب قبول، دو گواہ، یہ دو چیزیں ہیں تو کیا ہو جاتا؟ نکاح ہو جاتا۔ مہر واجب ہے، وہاں پر ذکر کریں دے نہیں کریں دے نکاح ہو جاتا۔ بعد میں بھی مہر کو متعین کر سکتے ہیں، اور نکاح اگر متعین نہیں کیے تو مہر مثل لازم ہو جاتا، یعنی اس لڑکی کے خالہ کے، اماں کا، اس کے ماں کا جو مہر ہوگا وہ مہر متعین ہو جاتا۔ تو اسی لیے مہر ذکر نہیں کرے تو بھی نکاح کیا ہو جاتا؟ کیا کیا ہونا؟ ایجاب، میں نے تجھ سے نکاح کیا، اس کو بولتے ہیں ایجاب، اسے ایجاب۔ اب قبول، سامنے والے، میں نے آپ کو نکاح میں قبول کیا، یہ دو چیزیں، اس کو ایجاب قبول بولتے۔ یہ ایجاب قبول ہونا اور دو کیا ہونا؟ ارے بولو بھائی، دو گواہ ہونا، یہ دو چیزیں ہو گئے تو کیا ہو جاتا؟ نکاح پورا ہو جاتا، اس میں نکاح میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، یہ دو چیزیں رہنا۔ تو مہر واجب ہے لیکن وہاں ذکر نہیں تو بھی نکاح ہو جاتا، بعد میں نکاح اس میں متعین کر سکتے ہیں یا پھر مہر مثل لازم ہوگا۔ اچھا، چار چیزیں ہیں دیکھیے، ایک نکاح کیسا ہوا؟ مہر متعین کیے، مثال کے طور پر 1 تولہ سونا بول کے متعین کر دیے۔ خلوت، خلوت صحیحہ کسے بولتے ہیں؟ جیسے آپ لوگ دیکھے ہوں گے عصر کے بعد نکاح ہے، مغرب کے بعد ولیمہ ہے، ایسا دیکھے نہیں دیکھے؟ اکثر و بیشتر ہو جاتا، ایک دن کے بعد ولیمہ ہے تو الگ بات، ایک دن پوری رات ان کو مل جاتی، لیکن کیا کرتے؟ نکاح تھوڑی دیر کے بعد، نکاح کے فوری بعد ولیمہ ہے تو کیا کرتے؟ میاں بیوی کو 10-15 منٹ کے لیے روم میں بھیجتے، اسے کیا بولتے؟ خلوت صحیحہ بولتے، یعنی کہ روم میں میاں بیوی کا آپس میں تنہائی میں ملنا، اس کو بولتے ہیں خلوت صحیحہ۔ تو یہ پایا گیا تو اب اس کی وہ بیوی پورے طور پر بن گئی، یعنی نکاح ہوتے ہی بن جاتی ہے۔ اب یہاں پر اگر طلاق ہوں گی تو مسئلے بدل جائیں گے۔ تو یہ سمجھ میں آیا خلوت صحیح کسے بولتے ہیں؟ میاں بیوی کا تھوڑی دیر کے لیے بھی تنہائی میں کسی کمرے میں بند ہو جانا، تو بند ہو گئے تو اب اس کو خلوت صحیحہ پائی گئی بولتے، خلوت پائی گئی، ٹھیک ہے؟ تو اب چار مسئلے سمجھے، ایک ہے نکاح ہو گیا، مہر بھی متعین ہے اور خلوت بھی پائی گئی، خلوت بھی پائی گئی، اس کے بعد طلاق ہو گئی، تو اب مہر جو ہے وہ پورا کا پورا عورت کو دیا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ مہر متعین تھا اور خلوت بھی پائی گئی، یعنی کہ پوری رات گزری یا پھر عصر سے مغرب تک ان کو وقت دے دیا گیا تھا، اس کے بعد طلاق ہوئی، تو مہر عورت کو کتنا دیا جائے گا؟ جتنا بھی طے تھا وہ پورا دے دیا جائے گا۔ دوسری صورت ہے مہر متعین کرے تھے لیکن وہ دونوں آپس میں ملنے کا وقت نہیں ملا، اس سے پہلے طلاق ہو گئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ روم میں جالے کو تھے، جانے سے پہلے شوہر کیا کر ڈالا؟ طلاق دے ڈالا، مہر متعین ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ عورت کو آدھا مہر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر 1 تولہ تھا تو کتنا دیں گے اس کو؟ آدھا تولہ دیں گے۔ یہ دوسری صورت ہوئی۔ تیسری صورت کیا ہے؟ نہ مہر متعین تھا نہ خلوت پائی گئی، یہ یہاں ذکر ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مہر بھی متعین نہیں، خلوت بھی نہیں پائی گئی، طلاق ہو گئی، تو اب کیا کریں گے؟ اس کو ایک جوڑا کپڑے دلائے گا شوہر، اچھے طریقے سے اچھے کپڑے دلائے گا، اس میں کرتا رہے گا، پائجامہ رہے گا، اوڑھنی رہے گی اور ایک بڑی چادر رہے گی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ خرچہ بھی دے دیا جائے گا، کیونکہ جدا ہو رہے ہیں، پیار محبت سے جدا ہو، یہ بات آگے آ رہی ہے، اسلام پیار محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ تیسری چیز سمجھ میں آئے گی، تیسرا حکم، تو تیسری شکل۔ چوتھی شکل کیا ہے؟ مہر متعین نہیں اور خلوت کے بعد طلاق ہوئی، مہر متعین نہیں ہے، مہر کتاب کو متعین کرے نہیں ہے، لیکن کیا پایا گیا؟ خلوت پایا گیا، دونوں روم میں مل گئے تھے، تو ایسی صورت میں طلاق ہو گئی، تو اب اس کے ماں کا، اس کے خالہ کا جو مہر متعین کیے تھے وہ مہر اس کا متعین ہو جائے گا۔ یہ چار چیزیں طلاق پیش آنے کے مسائل ہے، کیونکہ آپ لوگوں بھی دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا میں، بریانی میں لیگ پیس نہیں آیا بول کو لڑائی ہو جاتے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ گوشت کم آیا بول کو لڑائی ہو جاتے، بریانی میں خالی کشکا ہے گوشت نہیں ہے بول کو لڑائی ہو جاتے، تو وہ کیا ہو جاتے؟ نکاح وہاں ٹوٹ جاتے۔ تو اسی لیے جب امت کرنے کے کام نہیں کرے گی تو نہیں کرنے کے کاموں میں کیا ہو جاتی؟ مبتلا ہو جاتی، بغیر خرچے کے، بغیر شادی۔ اب ہم لوگ شادی کو شادی نہیں کریں گے تو ایسے فسادات پیدا ہوں گے۔ ہوا نہیں ہوا بھائی ایسا؟ گوشت کم آ گیا، لیگ پیس نہیں آیا، میٹھا نہیں ملا، وہ نہیں ملا، لڑا، اب ہوگا دونوں کی زندگیاں، یہاں اسے لیگ پیس نہیں ملا بلکہ ان کے دونوں کی زندگیاں برباد ہوگی۔
चेहरा को मार लेते, वो कर लेते, ये कर लेते, ये सब चीज़ें पाए जाते। तो ये ऐसी चीज़ें पाए जाते, इसलिए कभी भी आकर नबी के तरीक़े पर चलने में आसान भी उसमें आसान भी है और वो सहूलत भी है, और उसके अंदर सहूलत आदमी के लिए बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती जिससे आदमी तकालीफ से बच सकता है। बहरहाल अब देखिए उसको बयान करते हैं अल्लाह ताला, ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुम निसा मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रिज़ू लहुन्ना फ़रीज़ा व मत्तिऊहुन्ना अलल मूसिई क़दरुहु व अलल मुक़तिरि क़दरुहु मताअन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। तुम पर कोई गुनाह नहीं है अगर तुम औरतों को तलाक दे दो इससे पहले कि तुम उसको छुओ। छूने का मतलब खलवत सहीहा, दोनों एक कमरे में बंद हो जाने को छूना यहाँ अल्लाह ताला बयान करते हैं। या फिर उनको मेहर भी मुतय्यन नहीं हुआ था, दोनों रूम में मिले भी नहीं और मेहर भी मुतय्यन नहीं किए थे, तलाक हो गई, तो क्या करना, वमत्तिऊहुन्ना अलल मूसी क़दरुहु, तो उसको जोड़ा देना है। मता उसको क्या बोलते हैं, मता, खर्चा करने की चीज़, इस्तेमाल करने की चीज़। हदीस में आया लफ्ज़ ये, इन दुनिया क्या है, अद्दुनिया कुल्लुहा मता, पूरी दुनिया एक इस्तेमाल करने की चीज़ है। व खैरु मताए दुनिया अलमरातु सालिहा, बेहतरीन दुनिया की चीज़ इस्तेमाल करने की वो नेक साले बीवी है। तो ऐसा मता उसको दिया जाएगा, मालदार शख्स उसके हिसाब से देगा। अब मालदार है शोहर और मेहर मुतय्यन नहीं करे थे और दोनों कमरे में बंद भी नहीं हुए थे, तो ऐसी सूरत में मालदार अपने माल के एतबार से, अपने इनकम के एतबार से उसको कपड़ा देगा। और वालल मुक़तिरि क़दरुहु, गरीब शख्स अपने इनकम के हिसाब से माल देगा। देखिए अल्लाह ताला यहाँ पर दोनों पर कोई ऐसी चीज़ मुतय्यन नहीं किया कि मालदार को कम लगे और गरीब को ज़्यादा लगे, नहीं, तेरा इनकम कैसा है तू दे, तेरा इनकम कैसा है तू ऐसा दे। इसीलिए ज़कात के लिए भी मैं बार बार बता दूँ, 2.5%, वो बिलियनर हो, ट्रिलियनर भी हो, उन्हें कितना निकालना, 2.5 निकालना। एक दिन को 500 रुपये कमाता, उसके पास 10,000 रुपये है, कुछ सोना है, उन्हें भी कितना निकालना, 2.5 निकालना। लेकिन दुनिया की जालिम हुकूमत कैसा कर रही, 10,000 कमाने वाले को भी 18%, 1 लाख महीने को कमाने वाले को भी 18%। तो ये है अल्लाह का कानून जिसमें जुल्म नहीं है। मा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद, मैं अपने बंदों पर राई के दाने के बराबर भी जुल्म करने वाला नहीं हूँ, ये अल्लाह का ऐलान है। तो इसलिए अल्लाह ने कहा मालदार के हिसाब से दे, गरीब के हिसाब से दे। मताअम बिल मारूफ, भले तरीके से जोड़ा देना है। क्यों, हक्कन अलल मुहसिनीन, नेकी करने वालों पर ये हक है। अब देखिए ये जो जुदा हो रहे ना, किसी वजह से जुदा हो रहे, यहाँ पर जो जोड़ा देकर जुदा होना बोल रहे ना अल्लाह, क्योंकि अब इनके दोनों में मैरिज लाइफ शुरू नहीं हुई क्या, दोनों कमरे में मिले गए, बात भी करे नहीं, क्या भी हुआ नहीं, अंदर गए नहीं, तो अब जुदा हो रहे हैं तो अजनबी हो रहे हैं ना, फिर फौरन क्या हो जा रहे, अजनबी, उन्हें कौन कैसे हो जाता है, बगला हो गए। तो अब ये जो तोहफा दरमियान में दिया जा रहा, ये तोहफा इनके दिलों में फिर मोहब्बत पैदा करेगा, एक दुश्मनी को खत्म कर देगा। ये अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि तुम लोग जब जुदा हो रहे हो, अब तक भी देखिए तलाक खुला जहां पर भी हो रही है, दुश्मन बोले क्या अल्लाह उनको, नहीं, उनको उनके हाल पर छोड़ दो, इनको इनके हाल पर छोड़ दो, इसी में भलाई है। तो यहाँ पर भी अल्लाह बोल रहे उनको जोड़ा दो, उनका खर्चा दो, और ये हक है नेकी करने वालों पर। क्यों, ये देखो दुश्मनी को खत्म करने का जरिया है। इस चीज को छोड़ दिए तो अब अगर ऐसा वाकया पेश आएगा तो दुश्मनियों पर बढ़ते वो दुश्मनी कहाँ तक जाती नहीं मालूम। तो ये इस्लाम का तरीका है, अगर ऐसा वाकया पेश आए तो क्या करना है, जोड़ा देकर जुदा होना है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आएगी। अब दूसरा तरीका क्या, वइन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना, और अगर तुमने औरतों को तलाक दे दिया इससे पहले कि तुमने उसको छुआ, यानी कमरे में बंद होने से पहले तलाक हो गई, लेकिन क्या, वक़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीज़ा, लेकिन उस औरत का मेहर मुतय्यन हो गया था, ऊपर क्या था, मेहर मुतय्यन नहीं था, और दोनों कमरे में बंद भी नहीं हुए थे, तो ऐसी सूरत में जोड़ा देना बोले। अब यहाँ क्या, तलाक दे रहा है कमरे में बंद होने से पहले, लेकिन मेहर क्या हो गया था, मेहर मुतय्यन हो गया था। वक़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीज़ा फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम, तो जितना मुतय्यन हुआ था उसका क्या देंगे, आधा उसको देना पड़ेगा औरत को, अगरचे खलवत सहीहा नहीं पाई गई।
الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح. ہاں البتہ عورت نے کہا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے پورا کا آدھا نہیں, آدھا بھی نکو مجھے بول کو عورت بول ڈالی تو شوہر پورا لے سکتا. عورت کیا بول دی, جب میرا نکاح, جب ہم لوگ لائف میں میرج لائف ہی شروع نہیں کرے تو میں لے کو کیا کروں بول کو دل بڑا کر کو عورت دے ڈالی تو مرد کے لیے جائز ہے, وہ واپس لے سکتا ہے. لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, فرماتے ہیں شوہر آدھا لے سکتا, نہیں نہیں آدھا دیکھو آدھا لے سکتا, اور مرد کیا کرا, نہیں مجھے بھی آدھا نکو میں پورا دے ڈالتا ہوں بول کو پورا دے ڈالا. دیکھیے دونوں طرف سے محبت بڑھانے کا, دشمنی کو ختم کرنے کے اسباب کو اللہ بتا رہا ہے. یہ نکاح اور طلاق کے معاملے کیسے ہیں بولے تو اب نکاح طلاق ہو گئی تو ختم, دونوں ایسے اب انڈیا پاکستان ہے جیسا دشمن جانی دشمنہ ہو جاتے. لیکن اللہ بول رہے نکو, ایسا نکو کرو. یہ معاملہ ہے, جب تمہاری طلاق ہو گئی, تمہارا خلا ہو گیا تو تم لوگ اب کیا کرو, بھلے طریقے سے جدا ہو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے. تو اس لیے کیا کرو تم, او یعفون, تو اگر شوہر کیا بول رہا, نہیں مجھے بھی آدھا بھی نکو میں پورا دے ڈال تو بول کوئی نہیں, عورت ایسا بول سکتی ہے یا مرد ایسا بول سکتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, دونوں کو بول رہے ہیں کہ دیکھو عورت کا ایسا کہنا, مرد کا ایسا کہنا, عورت مجھے آدھا بھی نکو لے لو بولنا, یا مرد مجھے بھی آدھا نکو تمہیں پورا لے بولنا, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. کس کے قریب ہے بھائی, تقوی کے, اللہ کے ڈر کے قریب ہے. یعنی اللہ کا ڈر خوف ہے تو بندہ ایسا کام کرے گا, ورنہ ایسا کام نہیں کرے گا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور آپس میں فضل کرنا, آپس میں رحم کرنے کو کبھی مت بھولو. یہ ہے ریئل پوائنٹ یہاں جو ہونا ہے. آپس میں کن کے ساتھ فضل کرو بول رہے اللہ, جس کا طلاق ہو رہی ہے, خلا ہو رہا ہے, جس کے ساتھ زندگی بچھڑ رہی ہے, جدا ہو رہی ہے, بھلائی کرنے کو نکو بھولو. اس لیے کہ وہ بھی تو کم سے کم ایک مسلمان ہے, تم بھی مسلمان ہو, اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. تمہارے حق میں میرج لائف نہیں ہے, تمہارے حق میں ازدواجی زندگی نہیں ہے, جدا ہو رہے ہیں, لیکن دشمن بن کر جدا نکو ہو, ایک انسان بن کر جدا ہو جاؤ. اور یہ کب ہوگا, جب تم ان کے اوپر فضل کرو گے, احسان کرو گے. اس لیے عربی میں ایک جملہ ہے الانسان عبد الاحسان, انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. کسی کے کوئی بھی بندہ ہماری موافقت میں آنا بولے تو اس کے اوپر احسان کرو, مالی تعاون کرو یا اسے کھانے کی چیز دو یا کوئی بھی احسان کر دیں گے تو بندہ اس کا غلام بن جائے گا. اسی لیے یہ چیز جو ہے اہل حدیث جماعت اسلامیوں کے اندر بہت پایا جاتا. اچھے اخلاق سے ساتھ دینے میں اور ان کو بات کرنے میں, بٹھانے میں, ان کے ساتھ پیش آنے میں, ان کے پاس جو انداز یہ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے ان سے لوگ جلدی متاثر ہوتے اور جلدی اہل حدیث بن جاتے. ہمارے پاس لیٹ سے آتے. کیوں, ہمارے پاس ابھی بولتے نہیں سکھ کی تبلیغ ہے ہمارے پاس بول کے. کئی کی تبلیغ ہے, سکھ کی تبلیغ ہے, کچی تبلیغ نہیں ہے. اس لیے ہمارے پاس ان کے پاس جلدی دیکھے کب تو بھی ایک ساتھی ایک دن کسی کو ساتھ میں لے کر چلے گیا اہل حدیث والا, دوسرے دن انہیں کیا تھا بولو, آنکھ کو ٹانگا چوڑے کر لے کھڑ جاتا. دوسرے دن کیا کرتا, ٹانگا چوڑا کر لے کھڑ جاتا. دوسرے دن ہمیں دیکھو تو 4 مہینے سے سمجھاتے ہیں اسے, بھائی ایسا نہیں رہنا, ایسا رہنا بول کو, آج تو دوسرے دن چپ پینے چلے جاتا نہیں جاتا. تو یہ ہے یہ مطلب اللہ جو بتا رہے ہیں وہ بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. یہ چیزیں نکاح طلاق کے وقت میں, خلا کے وقت میں کریں گے, یہ محبت باقی رہے گی, یہ دشمن بن کر جدا نہیں ہوں گے. یہ بات یہاں بتائی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تنسوا الفضل بینکم, آپس میں ایسا فضل کرنا کبھی بھی نکو بھولو. ان اللہ بما تعملون بصیر, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والے ہیں. یہاں پر وہی ہے, ہم جو کچھ کرتے ہیں, دے رہے ہیں کس نیت سے دے رہے ہیں, لے رہے ہیں کس نیت سے لے رہے ہیں, یہ سب کون دیکھنے والے ہیں, اللہ دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے دلوں کی نیتوں کو اور ارادوں کو پورے طور پر جاننے والا ہے. اب یہاں پر دیکھیے جو آیت آ رہی ہے ایک دم مضمون بدل رہا ہے. اب تک آپ لوگوں نے کیا دیکھا, طلاق ہے, خلا ہے, عدت ہے, اور کسی کا شوہر انتقال کر گیا ہے, دودھ پلانا ہے, اور نکاح سے پہلے یا پھر خلوت صحیحہ سے پہلے, یہ تمام مسائل ایک قسم کا کیا, یہ مسائل میں کسی کو دل لگتا کیا, یہ نہیں آنا بھائی مسائل کبھی بھی کو ایسے رہتے. لیکن اب یہاں جو آیت آ رہی اس سے اور پیچھے کے مضمون سے کوئی تعلق نہیں. کیا ہے بولو, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی,
نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ ارے کیا ہے تعلق، سمجھ آ رہا؟ اب تک طلاق وہ سو بیان کر لے کوئی، اب سے ڈائریکٹ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ اب نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ اب درمیانی نماز کون سی ہے؟ ارے کون سی ہے بھائی؟ ظہر۔ درمیانی ظہر کیسا ہوتی؟ عصر کی نماز، فجر، ظہر، مغرب، عشاء، تو بیچ میں کون سی ہے؟ اب انہوں مغرب سے دن شروع ہوتا کا تو بول کو شاید ظہر کا تو بولتے ہیں، اوکے مغرب سے سمجھے تو بھی مغرب، عشاء، فجر، ظہر چوتھی نماز ہو جاتی۔ ہاں فجر سے، فجر، ظہر، عصر۔ اب وہ کیا ہے، عصر ہے کہ نہیں ہے وہ ابھی میں بولیا نہیں ہوں، اللہ بھی بولے نہیں ہے، وہ کیا ہے میں بولتا ہوں انشاءاللہ۔ اور آگے یہ بیان کیوں کیا اللہ تعالیٰ؟ ایک دم نماز کا تذکرہ لے کر آ گیا، اور درمیانی نماز خاص طور پر پابندی کرو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، درمیانی نماز، جیسے یہ ہے کہ درمیانی والی انگلی بولتے، تو یہ درمیانی نماز کی پابندی کرو۔ تو کیا مطلب خالی عصر کی نماز پڑھ لے گا تو بس کیا؟ فجر، ظہر چھوڑ ڈال کو، عصر، مغرب، عشاء چھوڑ ڈال، خالی عصر کی نماز پڑھ لیا تو بس کیا؟ تو یہ اتنا معاملہ ہونے کے بعد ایک دم کچھ ابھی بات کر لے کچھ ہے، اب میں تفسیر کروں، ایسا کرتے کرتے کل مجھے بنگلور جانا ہے، میں ایسا بول دیا تو تم لوگوں کیا دکھتا، کیا مفتی صاحب کیا ہو گیا؟ بولتے نہیں بولتے، اب تفسیر کر رہے کیا کل مجھے بنگلور جانا ہے بولتے ہیں۔ تو ایسا معاملہ ایک دم بدل گیا ہے۔ تو یہ کیوں بدلا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کیوں لے کر آئے ہیں یہ، اور درمیانی نماز کون سی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے پیر کو تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔